اللہ فرماتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ اللَّتِي، اللہ فرماتا ہے اس آگ تو اپنے آپ نو بچا لو، اس آگ تو اپنے آپ نو بچا لو۔ فَاتَّقُوا النَّارَ اللَّتِي، اپنے آپ نو بچاؤ اس آگ تو۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، رب فرماتا ہے جیڑی اگ میں بھڑکائیے ان دا ایندھن بنایا ہے لوگاں نو تے پتھراں نو۔ اللہ اکبر، یعنی کتنا فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نو اپنے بندے دے نال کتنا پیار ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے میرے بندے توبہ کر اپنے گناہاں تو، توبہ کر جڑے ظلم زیادتیاں کرنا ہے، توبہ کر جڑے غلط کاریاں تے بدکاریاں کرنا ہے، توبہ کر جڑا تو میری نافرمانی کرنا ہے، ان دے تو اپنے آپ نو محفوظ رکھ دیاں ہویاں اپنے آپ نو انج دا بچا بنا، اور انج دا بنا کہ میرے کول واپس آ جویں دا میں رب تیرا تینوں چاہندا پیا، اور پھر اپنے آپ نو محفوظ رکھ بچا لے۔ اگر زندگی انج گزارے گا فَاتَّقُوا النَّارَ اللَّتِي، پھر اس آگ تو بچ جائے گا جیڑی میں لکڑیاں نال نہیں جلائی، جیڑی گیس دی آگ نہیں ہے، اس آگ تو اپنے آپ نو ہے میرے بندے بچا لے، جس آگ نو میں بندیاں تے پتھراں نو بالن بنا کے تو اس آگ نو بھڑکایا ہوئے، یعنی اس آگ نو اللہ تعالیٰ نے کسی سوئی گیس دے نال یا لکڑیاں دے نال نہیں، اس لکڑیاں دی جگہ تے بندے سڑ دے۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تے لکڑیاں دی جگہ تے پتھر ہونے نے جہنم دے اندر، پتھراں تے بندیاں جڑے کافر ہونے نے مرتد ہونے نے، پتھراں تے کافراں نو رلا کے اللہ تعالیٰ جہنم دی آگ بھڑکائیے، تے اللہ فرماندا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ اللَّتِي، اپنے آپ نو بچا لے اس آگ تو، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِین، میں تیار کافراں واسطے کیتی ہے۔ اے میرا نبی دے کلمہ پڑھن والیا، تو اس آگ دے اندر جان واسطے اپنے آپ نو محفوظ کر لے، اپنے آپ نو محفوظ کر لے اس آگ تو، بچا لے اس آگ تو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے گناہاں تو بندہ مرن تو پہلے پہلے توبہ کر سکتا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کو معافی مانگ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام دے حدیث مبارکہ دی روشنی دے اندر علماء فرماندے نے بندہ توبہ کس طرح کرتا ہے، توبہ دی کی شرائط نے، بندے نو کیویں پتہ لگتا ہے توبہ قبول ہو جائے گی؟ علماء فرماندے نے توبہ دے صحیح ہونا واسطے تین شرطاں دا ہونا ضروری ہے، تین شرائط نے، انہاں تو بعد بندے دی توبہ ٹھیک ہو جاندی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ فرمایا بندہ جس گناہ تو توبہ کرنا چاہتا ہے، یا وہ اپنی زندگی جس گناہ دے اندر مبتلا ہے، دن رات جیڑا گناہ کردا پیا، بندے دے دل دے اندر شرمندگی پیدا ہو جائے، بندہ ندامت محسوس کرے، بندہ شرمندگی محسوس کرے وہ گناہ کردے ہویا، بندے نو اپنے گناہ تو شرمندگی محسوس ہونا شروع ہو جائے۔ جدو بندہ گناہ کرتا ہے تو پھر بندہ شرمندہ ہوتا ہے کہ یار یہ کام نہیں سی کرنا چاہیے، میں مسلمان ہاں، یہ کام میں حرام کر رہے ہیں، میں غلط کر رہے ہیں، اللہ ناراض ہو جائے گا، بندہ شرمندہ ہوئے۔ فرمایا جی بندہ شرمندہ ہوئے پھر فوراً بندہ وہ عمل ترک کر دے وے، چھوڑ دے وے، اے دوسری شرط ہے۔ پہلے شرمندگی ضروری ہے، اپنے گناہ تو شرمندہ جدو بندہ ہوئے، پہلا سٹیپ پہ بندے دی توبہ دی طرف جان دا، پہلا سٹیپ کہ بندہ کم از کم شرمندہ ہوئے اس غلط کام تو جس کام دے اندر بندہ مبتلا ہے، بندہ وہ گناہ دے اندر شرمندگی محسوس کرے، اور اس تو بعد بندہ دوسرا کام یہ کہ ہن جڑے کام تو بندہ شرمندہ ہو رہا ہے، بندہ وہ کام ہمیشہ ہمیشہ واسطے چھوڑ دے وے، ترک کر دے وے فوراً، یہ نہ کہ اللہ آج کر لینا کل چھڑ دیاں دا، اللہ ایک ہفتہ اور کر لینا اگلے ہفتے چھڑ دیاں دا، اللہ اے گناہ ایک مہینہ اور کرنا اگلے مہینے، جلے عمر ڈھل گئی جوانی لاگ گئی وڈیرا ہو گیا وہ لے چھڑ دیاں دا، یہ بندہ نہ کرے، فوراً عمل ترک کرے۔ اور تیسرا عمل ہے، شرط ہے کہ بندہ پھر دوبارہ پختہ ارادہ کرے کہ جتنی دیر روح میرے جسم میں ہے، جس گناہ تو میں توبہ کر رہا میں اس گناہ دی طرف لوٹ کے آنا، جدو یہ تین شرطاں بندہ انہاں تے عمل کر لے گا اس وقت بندے دی توبہ میرا اللہ قبول فرما لے گا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک موجود ہے، واعظ اللہ فی قلب کل امرئ مسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واعظ اللہ، ہر بندے دے دل دے اندر ایک اللہ نے اپنا واعظ مقرر فرمایا ہے، ہر بندے دے دل دے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے اپنا واعظ مقرر فرمایا ہے، اے جن دا نا اساں ضمیر رکھ چھڑے، بندہ آندا ہے نا کہ میرا ضمیر نہیں مطمئن، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں گناہ نہیں کر سکتا، میرا ضمیر نہیں مندا، یہ جن دا نا بندیاں ضمیر رکھ چھڑے ہے نا، یہ ڈیوٹی میرے اللہ نے لائی ہوئی ہے ہر بندے دے دل دے اندر، واعظ اللہ فی قلبی کل امرئ مسلمین، اللہ فرماتا ہے ہر مسلمان دے دل دے اندر ایک میں واعظ مقرر فرمایا ہے، جڑا اینو نصیحت کردا ہے، جڑا ان بار بار جھنجھوڑدا ہے، جڑا بار بار ان گناہ تو روکدا ہے، جڑا بار بار اینو نصیحت کردا ہے کہ اے اللہ دے بندے اے کام تیری واسطے نہیں، اے عمل نہ کر، اے غلط نہ کر، بدکاری نہ کر، نماز نہ چھوڑ، یہ جڑی اندروں آواز آ رہی ہوندی ہے نا، یہ ڈیوٹی میرے اللہ لائی ہوندی ہے، اے میرے رب نے بندے دے دل دے اندر ایک واعظ نصیحت کرن والی کیفیت مقرر فرمائی ہے۔ امام محمد ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ حدیث پاک نو لکھے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جس کلمہ میرے نبی دا پڑھے ہے، اللہ تعالیٰ نے ان دے دل دے اندر واعظ مقرر کر چھڑے ہے، ان دے دل دے اندر یہ بات کیفیت اللہ نے پیدا کر دیتی ہے کہ جدوں بھی وہ گناہ دا ارادہ کردا ہے، گناہ دا پروگرام بنادا ہے، گناہ دی پلاننگ کردا ہے، بندے مرضی اپنی کرنی ہوندی ہے، لیکن ان اندروں آواز ضرور آ رہی ہوندی ہے کہ اے کام تو غلط کر رہے ہیں، ان اپنے دل چ خیال ضرور آ رہا ہوندا ہے کہ اے بندے کام تو غلط کر رہے ہیں، یہ کام تیری واسطے نہیں، تو برا کر رہے ہیں، رب نو ناراض کر رہے ہیں، یہ کدی جھوٹا فتویٰ نہیں دیندا، کدی بھی بندہ کوئی فیصلہ کرن لگے، کوئی مشورہ کرن لگے، کوئی چنگا کام کرن لگے، بھڑا کام کرن لگے، بندہ بندیاں کول بھی پوچھ لوے تے مڑ بندہ کلا بہ کے اپنے دل کول بھی پوچھ لوے، ان دے دلوں ہمیشہ ایکو ہی آواز بلند ہوے دی، اے کام غلط ہی تے نہ کری، بندہ ان دی مننے یا نہ مننے، لیکن جڑا دل دا مفتی اندر اللہ نے جن دی ڈیوٹی لائی ہے، یہ جھوٹا فتویٰ نہیں دیندا، یہ ہمیشہ بندے نو صحیح راستے دی طرف گائیڈ کردا ہے، ہمیشہ بندے دی صلاح کردا ہے، ہمیشہ بندے نو پکاردا ہے، کیوں؟ وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دی ڈیوٹی لائی ہے کہ جدوں بھی میرا بندہ گناہ دی طرف قدم اٹھائے تو ان جھنجھوڑنا ہے کہ بندہ مومن ہے، عمل تیرا نہیں ہے، تو اے نہ کر، بندہ مان جائے تو بندہ بچ جاندا ہے، بندہ نہ منے تو بندہ دنیا و آخرت دے اندر ہلاک ہو جاندا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فی البدن لمضغۃ اذا صلح جمیع البدن واذا فسدت فسد جمیع البدن الا وهي القلب، آمینہ دے لال، صاحب شرف و کمال، نبی مختار، رسولاں دے تاجدار، امت دے غمخوار، خدا دے یار، نور الانوار، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا بندے دے جسم دے اندر اِنَّ فِي الْبَدَنِ لَمُضْغَةً، بندے دے جسم دے اندر ایک خون دا لوتھڑا ہے، ایک گوشت دا ٹکڑا ہے، اللہ تعالیٰ جل ذکرہ نے وہ پیدا فرمایا ہے، اِذَا صَالُحَ جَمِيعُ الْبَدَنِ، آمینہ دے لال نے فرمایا اگر وہ گوشت دا ٹکڑا ٹھیک ہو جائے، ان دی صلاح ہو جائے، وہ بندے دا پتر بن جائے، وہ نیک دی دعوت دینا شروع کر دے، وہ گناہ ماں تو بچ جائے، پرہیز ہو جائے، ان دے جو گناہ والی بیماری ختم ہو جائے، صالحہ جمیع البدنی، ان دے ایک گوشت دے ٹکڑے دے ٹھیک ہون دی وجہ تو ان دا پورا جسم اللہ تعالیٰ ٹھیک فرما چھڑ دے۔ رسول اللہ نے فرمایا وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ جَمِيعُ الْبَدَنِ، فرمایا اگر وہ گوشت دا ٹکڑا جڑا اللہ نے بندے دے جسم دے اندر تخلیق فرمایا ہے، فرمایا اگر وہ گوشت دا ٹکڑا وہ خراب ہو جائے، وہ فساد اور فتنے دی طرف چلا جائے تے بندے دا پورا جسم، آمینہ دے لال نے فرمایا خراب ہو جاندہ ہے، ہلاک ہو جاندہ ہے، تباہ ہو جاندہ ہے، سارا جسم جہنم دے اندر گرفتار ہو جائے گا۔ اگر اپنے دل نو محفوظ کر لو گے اللہ پورے جسم نو محفوظ فرما دے گا۔ اللہ اکبر، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ روح جسم چ نکلن تو پہلے اپنے رب نو راضی کر لو، رب کعبہ دی قسم ہے، آمینہ دے لال دے صدقے اللہ اپنے بندیاں تے مہربانی فرما دے گا۔ سامعین کرام،
عارف خڑیرو میں کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کر کر بدیاں بوڑا کر کر بدیاں نکلے گیا کب تیرا پھر بھی بدیوں باز نہیں آندا واہ شخص دلے سامنے گرام رات دا ویڑا ہے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ رات دا ویڑا ہے کہ آپ اپنے پنڈ تو اپنے محلے تو باہر نکلے آپ رون دی آواز آ رہی ہے حضرت با یزید بستامی اپنے گلی محلے دے اندر اپنے ہمسایاں دے اندر اپنے پنڈ دے اندر اپنے دائیں بائیں آپ نظر دوڑا دینے کو روندا پیا نظر نہیں آندا حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ نے تھوڑا تو اپنے پنڈ تو باہر نکلے ایک خالی جگہ ہے ویرانہ جگہ ہے آپ ویندے کینے ایک چھوٹی جی عمر ہے نابالغ بچہ ہے سر سجدے وچ رکھیا ہے اللہ گل رو رو کے معافیاں مانگ رہا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر رو رو کے معافیاں مانگ رہے ہیں اپنے رب نو راضی کرن دی کوشش کر رہے ہیں حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ نے جدوں بچے نو روندیاں پیا تکیا ہے تے آپ نے آپ اسے بچے دے کندھے تے ہاتھ رکھیا ہے تے آپ فرماندے نے بیٹا کی گل اے جڑا کام کر رہا ہے اے کام بڑا وڈا ہے عمر چھوٹی ہے اے کام بڑا اللہ ہے عمر تھوڑی ہے بیٹا اے درد کدوں ملیا ہے مسلمانوں جدو بچے نے سار اٹھایا ہے سجدے دے وچوں تے بیٹا عرض کردا ہے بابا تساں میری اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرن دے اندر رکاوٹ بن گئے ہوئے میں اپنے رب نو راضی کر رہا تسی درمیان وچ میرے خلل پیدا کر چھڈیا ہے بیٹا میں کون ہونا وا تیری دعا دے اندر خلل پیدا کراں بیٹا میں کون ہونا تینوں اللہ دی بارگاہ دے اندر جھکن تو روکاں بیٹا میری کی مجال ہے میں تیری دعا وچ خلل پیدا کراں بیٹا میں تے پوچھنا چاہنا ہاں عمر چھوٹی ہے تے کام اللہ دے ولیاں والا کر رہے ہو بیٹا میں تے پوچھنا چاہنا ہے درد کتھوں ملیا ہے میں تے پوچھنا چاہنا ہے کیفیت کیویں ملی ہے مینوں ملے آؤ نہ کرو میں دکان دس دینا بیٹا
بابا جی میں جو پڑھی ہے جو مطلب سنیا ہے اللہ کہہ رہے ہیں جہنم دیا مجھے بچ جاؤ میرے دل کے اتنے چوٹ لگی ہے ڈر پیدا ہو گئے اللہ کا خوف پیدا ہو گئے فرماتے ہیں بابا جی میں گھر آیا وہاں میری ماں چولہے کے اندر لکڑیاں رکھیاں نے بڑیاں بڑیاں تے موٹیاں موٹیاں لکڑیاں چولہے کے اندر رکھیاں نے بابا جی انہاں نوں اگ نہیں لگی انہاں بڑیاں لکڑیاں نوں پہلے اگ نے پکڑیا نہیں میری ماں نے چھوٹیاں
آج موقع ہے، آج وقت ہے، آج زندگی ہے، اجے روح پرواز جسم وچ کیتا نہیں، اجے اسرائیل ساڈے سامنے آیا نہیں۔ رب کعبہ دی قسم ہے، اندھیری کوٹھی دے اندر چاند قدم زمین بندے دے نصیب وچ ہوئی ہے۔ اے حلال حرام تہاڈیاں اولاداں پوتریاں پوتریاں انہاں کمانا ہے، انہاں کھانا ہے، حساب اللہ تساں دینا ہے۔ اللہ فرماندا ہے وَاللَّهُ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ فرماندا ہے جے اولاد ہوئی نا نیک تے انہاں دا متولی میں رب خود ہاں۔ اولاد دی ٹینشن لے کے حرام پیسہ اکٹھا نہ کرو۔ اولاد نیک ہوئی تے اللہ بھوکھیا نہیں مرن دیتا۔ اپنی قبر دا حساب تساں دینا ہے۔ اپنا حرام طریقے نال پیسہ اکٹھا نہ کرو، تھوڑا کھا لو، ستھرا کھا لو، تھوڑا کما لو، حلال کما لو، اپنی اولاد بھی دین دی تربیت کرنا شروع کرو، آخرت بھی بہتر ہوئے گی۔ اللہ دنیا کی عزت عطا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت پانا اور میں نماز توفیق عطا فرمائے۔